اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج عید کا تیسرا دن ہے اور جب آپ کو میری ویڈیو ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہو، یعنی کہ عید ختم ہو چکی ہو۔ اس عید کے اندر مطلب تقریباً اپنی زندگی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب عید تھی۔ اس کے اندر جو سرکاری عہدیداران تھے، خاص طور پہ میں ذکر کروں گا وزیر اعظم کا، صدر پاکستان کا، گورنر پنجاب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان، کٹ پتلا وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، امپورٹڈ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو عید منائی، عید کی نماز جو تھی وہ اپنے گھر میں ادا کی، یعنی کہ گھر کون سا؟ رائے میں۔ اور جو گورنر پنجاب تھے انہوں نے شاہی مسجد لاہور کے اندر ادا کی، اور جو صدر پاکستان تھے انہوں نے ادا کی شاہ فیصل مسجد میں۔ دراصل بات یہ ہے گی کہ روزہ رسول کا جو نام لیا جا رہا ہے کہ روزہ رسول کے اندر ان کی روزہ رسول کی بے حرمتی کی گئی، تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصے پہلے تقریباً 2018 کے اندر عمران خان صاحب بھی گئے تھے، تو ادھر نون لیگ کے لوگوں نے تو حرم کے اندر آوازیں لگائی تھی۔ لیکن بہرحال میں اس چیز کی نہ مزاحمت کرتا ہوں اور نہ میں اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک بات سیدھی کرتا ہوں کہ چور کو چور ہر جگہ پہ کہا جائے گا، ہر جگہ پہ کہا جائے گا۔ کوئی بآواز بلند کہہ دے گا، کوئی دل میں کہہ دے گا، کوئی جو ہوگا وہ ہلکی آواز میں کہہ دے گا، کیونکہ یہ فرمان ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو سرعام کو، طاقت نہیں رکھتے ہو تو ہلکی آواز میں، اور اگر بالکل ہی طاقت نہیں رکھتے ہو، کمزور ہو، تو دل میں کم از کم ضرور ہو۔ تو یہ بھی ارشاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عید جو تھی وہ چوروں نے چوروں کی طرح منائی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آرمی چیف نے اپنی عید جو تھی وہ جوانوں کے ساتھ منائی۔ اچھا، نیول چیف اور ایئر چیف کا کبھی بھی کسی بھی عید پہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نیول چیف ہوتے ہیں، اگر وہ کراچی کے اندر ہوں تو کارساز میں نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اگر وہ اسلام آباد میں ہوں تو وہ E8 کے اندر جو مرکزی عیدگاہ ہوتی ہے، یہ PNS ظفر کے سامنے، وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایئر چیف کا میں نے آج تک مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن میں نے آج جو اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو زیادہ تر جو ایئر چیف جو نماز ادا کرتے ہیں وہ چکلالے میں اپنے جوانوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے گی کہ میں اکثر یعنی کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ پاکستان کے شہریوں کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، تو جس کو ریجیوم چینج کا نام بھی دیا گیا ہے، سابق پرائم منسٹر نے دیا ہے، تو عدالتوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اندر صرف اور صرف مسئلہ جو ہے وہ کرپٹ عدالتیں ہیں۔ مجرموں کو لٹکانا ہے، مجرموں کو سزا دینی ہے، چوروں کو سزا دینی ہے، بڑے بڑوں کو پکڑنا ہے، بڑے بڑوں کے اوپر کرپشن کے الزام اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو سزا عدالتوں نے دینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ عدالتیں جو ہیں ان کو کیا دیتی ہیں؟ بیل دیتی ہیں، کیا کہتے ہیں، فرد جرم مؤخر کر کے ضمانت دے دیتی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ریویو کا وہ دے دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتوار کے دن، چھٹیوں کے دن، رات کو 2 بجے، 12 بجے، 1 بجے، جب ٹیم دل چاہے وہ ان کو ضمانتیں بھی دیتی ہیں اور سستا انصاف پرووائڈ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ اہل شریف کو۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک افتخار چودھری نے رات 12:30 1 بجے ایک عدالت لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی جب اس کو پتہ لگا تھا کہ کوئی اس کو معزول کرنے لگے یا اس کو ہٹانے لگے، تو اس نے جا کے پناہ لی تھی۔ وہ ایسا وارداتیہ تھا کہ اس نے جا کے سپریم کورٹ کی 4 دیواری میں پناہ لی تھی، اور وہ پناہ کا یہی مطلب تھا کہ میں ادھر فوراً کورٹ کھولوں گا اور فیصلہ صادر کر دوں گا۔ لیکن شریفوں کے لیے عدالتیں کھلیں، یہ کون سے شریف ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر ہمیں ایک، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے ملک کا آرمی چیف، میرا آرمی چیف
جس کو میں نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے پستول خرید کر دیا ہوا ہے، رائفل خرید کر دی ہوئی ہے، ٹینک خرید کر دیے ہوئے ہیں، میزائل بنوا کر دیے ہوئے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسوں سے کہ وہ ہماری حفاظت کرے اندرونی و بیرونی دشمنوں سے، لیکن وہ ایک چور کو سلوٹ کرتا ہے تو یقین جانے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میری آرمی کا، میرا جسے کہتے ہیں انٹر سروسز کا آئی ایس چیف جو ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جرنیل ہوتا ہے، جو آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی ہوتا ہے، یعنی کہ آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو بھی جتنی بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں دی ہوئی ہیں، وہ ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بھی ایک غدار کو، ایک ایسے مجرم کو جو بیل کے اوپر ہے، جس کو عدالتوں نے بیلیں دی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ اپنا منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے، ڈیٹ عدالتیں، ڈیٹ جج، یعنی کہ جج جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے یہ جو پورا ذکر کیا کہ نمازیں کدھر ادا کی ہیں، اس میں کسی جج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جج جو ہے منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ سری لنکا کے چیف جسٹس کے ساتھ جو سری لنکا کے لوگوں نے کیا نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے عدالتوں کے ججز ہیں، یہ سودا سبزی لینے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ ان کو فیسلٹیز اتنی دے دی گئی ہیں، نوکر، شوفر، مالی، فلانا ڈمکانا، کہ یہ گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ یہ اگر نکلیں نا ذرا بازار میں وداؤٹ پروٹوکول نکلیں، یعنی کہ اپنے ساتھ ایک جو پولیس کا جمع غفیر لے کے نکلتے، ذرا اس کے بغیر نکلیں نا، تو ان کی عوام وہ حالت کرے کہ جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ایسے کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، اور ان کے پروفیسروں کو، ان لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا ہمارے بچے کے ارد گرد بھی کوئی بندہ نہ بیٹھے۔ اگر ان کے ارد گرد بیٹھے تو میرا خیال ہے کہ کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں، جو اسکول فیلو ہوتے ہیں، وہ بخشتے تو کسی کو بھی نہیں ہیں۔ لیکن جن اسکولوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر انہی کی طرح کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جن اسکولوں کی جو یہ فیسیں جمع کراتے ہیں جرنیل، یہ جو جرنیل کہہ رہا ہوں، یہ ججز وغیرہ، وہ اس کے اندر کوئی شہری کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے، نہ وہ فیسیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک مثال بڑی چھوٹی سی عرف عام میں لوگ دیتے ہیں کہ اگر کسی کی گاڑی پیٹرول زیادہ کھا رہی ہو تو وہ مثال کیا دیتا ہے، یار یہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو سسرال کا پیٹرول پمپ ہونا چاہیے۔ تو وہی والی ہماری ججز کی بات ہے، ہمارے عدلیہ کے قابل وکلا کی بات ہے، جو راتوں رات بکتے ہیں، ان کے فیصلے بکتے ہیں، بار اور بینچ کا ناجائز تعلق جو آج تک قائم ہے، جو پروٹیکشن دیتا ہے، جس طرح افتخار چودھری کو علی احمد کرد اور یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا چودھری اعتزاز احسن، ان لوگوں نے پروٹیکشن دی تھی اور اس کو ہم پر مسلط کیا تھا۔ اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن نے قوم سے معافی بھی مانگ لی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس معافی کا کیا فائدہ کہ آپ 22 کروڑ عوام کو ایک پاگل شخص کے انڈر میں دے کے چلے گئے۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ تو وہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو ان کے اسکولوں میں، کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ اوپر کی کمائی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نارمل کمائی سے تو پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے بات یہ ہے گی کہ ان کے بچوں کو بھی ان چیزوں کا اسی لیے سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کو درپردہ یا جو مرضی سمجھ لیں، یہ بھی پروٹیکشن حاصل ہے۔ پھر یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا ایک پوسٹ میری نظر کے سامنے سے گزری کہ انہوں نے شہباز گل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، تو کسی نے دوسرے وکیل نے کہا وہ امریکہ گئے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ تو امریکہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ تو امریکہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید اس لیے امریکہ گئے ہوں کہ ادھر سے اپنے اثاثے واپس لے کر آ رہے ہو یا سمیٹ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ برطانیہ کے اندر جو نواز شریف اور اس کے بیٹوں کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہے تھے، تو آپ کیا ان سے ڈکٹیشن لینے گئے تھے، یا آپ ان سے یہ طلب کرنے کے لیے کچھ گئے تھے؟ اپنے گریبان میں کسی نے نہیں جھانکنا۔ آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو شیطان کو تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں، محسوس ہی کر سکتے ہیں، تو ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ شیطان یہی لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی کہ جو میں نے عید کی مناسبت سے آپ کو کی، کہ عید وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر خوشیاں بکھیری جاتی ہیں، اور جس کے اندر جو
اولاد ہوتی ہے کہ نا وہ باہر گھومتی ہے پھرتی ہے انجوائے کرتی ہے، لیکن یہ بدنصیب وہ لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن کے اندر انہوں نے عید گزاری ہوگی، یہ باہر نہیں نکل سکے ہوں گے، نہ ان کی اولادیں۔ کل میرے علاقے کے کچھ لڑکے جو تھے وہ ایک پروگرام بنا رہے تھے کہ جناب ایوب پارک چلتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں جا رہا، تو میں نے انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنا حصہ ہمیں دے دیں۔ تو مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں یہ آزاد لوگ ہیں جن کا دامن ہر چیز سے پا کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، عید کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اس طرح کے کرپٹ ججز ہیں، بلکہ تقریباً میکسیمم یہ 99% کرپٹ ہی ہیں، اور جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ ڈالر لے کے یہ جو ریجیوم چینج کے اندر نواز شریف شہباز شریف، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یہی شہباز شریف تھا جس کی کمر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، جس کا کوئی کبھی سیڑھیوں سے گر رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کو آج تک پیش نہیں کر سکا۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حسن اور حسین کے اثاثے پوچھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر ملکی شہری ہیں، یہ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دے نہیں، لیکن جب سعودی عرب یہ نام نہاد عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے شہباز شریف، اور ادھر وہ جو شاہی محل کے اندر حسن اور حسین بیٹھ کے سرکاری وقت میں شامل ہو کے جو ملاقات کر رہے تھے، یہ پھپھی کے ولیمے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ ہماری عدالتوں کو جواب دے نہیں تو یہ کیسے شریک تھے؟ لیکن پھر یہاں پہ میں کہوں گا کہ ہمارے اس آرمی چیف کو جس کو ہم نے پسٹل خرید کر دیے، اور ہمارے اس ISI چیف کو جس کو ہم نے تمام مراد دی ہیں، شاید ان کو بھی شرم اب نہیں آ رہی۔ چوروں کو چکوں کو آپ صبح اٹھ کے سلوٹ کرتے ہوں گے، کیا حسین نظارہ ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو شرم نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ نے اس ملک کو گروی رکھا دیا، آپ نے اس ملک کو بیچ دیا، آپ اس ملک کے پاسبان تھے۔ یہ ججز، یہ کرپشن، یہ جناب ساری زندگی سے چل رہا ہے، عدالتیں ساری زندگی سے بکی ہوئی ہے، لیکن آپ کا جو ایک روب دبدبہ اور آپ کی جو عوام کے اندر عزت تھی، وہ عزت کیسے آپ نے نیلام کی ہے باجوہ صاحب، یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک وہ شخص کہ جو کہتا تھا مجھے میڈیا شیڈیا پہ مت لے کر آنا، میں خاموشی سے اس نے خاموشی سے اپنا کردار ادا کیا، امریکی گود کی جو خالی ہوئی تھی، جو اجڑی ہوئی گود تھی، اس کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ڈال دیا۔ آج اس ملک کا جو حالت ہے، جو تباہی ہے، اس کے اندر اگر تاریخ لکھے گی تو انشاءاللہ ان لوگوں کا نام بڑے سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔